اللہ نے آپ کی طرف سے ان کفار مکہ کو جواب دیا اور قیامت تک کے لیے اعلان فرما دیا کہ آپ کو اللہ نے ایسے اعلیٰ اور عظیم اخلاق عطا فرمائے ہیں کہ ایسے اعلیٰ اخلاق والا آج تک نہ آیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی عام انسان آ سکے۔ اخلاق اور خلق وہ صلاحیت اور وہ استعداد اور وہ جبلت اور فطرت کے اندر رکھا ہوا مادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اچھے اعمال کرنا اور ہر اچھا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ اخلاق ایک ہے اور اس دوسری چیز ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک اخلاق اور دوسرا ان کو بجا لانا اور اس کے اوپر عمل کرنا۔ لیکن اللہ نے اپنے حبیب کی ذات میں اعلیٰ اخلاق کی صلاحیت ودیعت فرمائی تھی کہ ہر اچھا کام کرنا اور اچھے اخلاق کو ادا کرنا میرے آقا کے لیے بہت زیادہ آسان تھا۔ آپ کی طبیعت میں ان اچھی صفات، اچھے اخلاق، اچھے کام کو آسانی کے ساتھ رکھنا ودیعت کر رکھ دیا گیا۔ ایک بزرگ ہے غالباً ابو حسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، انہی کے زمانے کے ہیں شیخ ابو علی سینا۔ ان بزرگ نے کہا ابو علی سینا اخلاق ندارت، ابو علی سینا اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور انہوں نے فلسفے پر اور دوسرے علوم و فنون پر ایسی ایسی کتابیں لکھی ہے کہ آج یورپ ان سے استفادہ کر کے اور سائنسی جو ترقی کی ہے اس کا کریڈٹ اپنے نامہ اعمال میں آج تک ڈالتا آ رہا ہے۔ ابو علی سینا کے بارے میں کہا کہ ابو علی سینا ان کے پاس اخلاق نہیں ہے۔ کسی نے یہ بات نقل کر دی اور ابو علی سینا سے جا کر کہہ دی، انہوں نے فوراً قلم اٹھایا اور اعلیٰ اخلاق کے اوپر کتاب تصنیف کرنا شروع کر دی۔ یہاں تک ایک ضخیم کتاب اعلیٰ اخلاق پر لکھ کر حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھجوا دی۔ قاصد جب کتاب لے کر آیا تو اس نے کہا کہ حضرت آپ نے تو یہ کہا تھا کہ شیخ ابو علی سینا اخلاق نہیں رکھتے ہیں، ان کے پاس اخلاق نہیں ہے، اور انہوں نے اتنی بڑی کتاب اخلاق پر لکھ ڈالی۔ تو حضرت نے فرمایا میں نے کیا کہا تھا کہ ان کے پاس اخلاق نہیں ہے؟ میں نے یہ کب کہا تھا کہ ابو علی سینا اخلاق کو نہیں جانتے ہیں؟ اخلاق جانتے ہیں لیکن اخلاق رکھتے نہیں ہیں، اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتے ہیں۔ ہر اچھا کام ان کے لیے کرنا آسان ہو جائے، وہ استعداد اور وہ صلاحیت کہاں سے لے کر آئیں گے؟ تو ایک ہے اخلاق کا ہونا اور ایک ہے اخلاق کا بجا لانا، ایک ہے اخلاق کا جاننا اور ایک ہے آدمی کو اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، لیکن اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دونوں چیزوں کو رکھا تھا۔ آپ اخلاق جانتے بھی تھے اور آپ اخلاق بجا بھی لاتے تھے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی ذات میں ان تمام اچھے اخلاق کو ودیعت فرما دیا تھا۔ کوئی سا بھی خلق اٹھا کر دیکھ لیجئے، اچھی صفت اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو بھی اچھا کام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے ساتھ اس کو انجام دیا۔ وَإِنَّكَ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے آپ کو اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے تھے۔ جس طرح کفار مکہ نے، صنادید قریش نے آقا کے اوپر الزام لگائے اور اللہ نے اس کا جواب دیا کہ جو باتیں تم کرتے ہو، کبھی دیوانہ کہتے ہو، کبھی شاعر کہتے ہو، کبھی جادوگر کہتے ہو، مجنون کہتے ہو، جو بھی اعلیٰ اخلاق میرے حبیب رکھتے ہیں اس کے اندر یہ برائیاں ہرگز نہیں پائی جا سکتی۔ انہی اعلیٰ اخلاق کی بنا پر اسلام نے ترقی کی، پورے عرب کے اندر چند 20 سالوں کے اندر پھیل گیا۔ 13 سالہ مکی زندگی آپ کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے
کتنے مسلمان مکے کے اندر کتنے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اور پھر 13 سالہ مکی دور کے بعد اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا، آپ مدینہ تشریف لائے اور 10 سال آپ نے وہاں گزارے۔ اس 10 سال کے مکمل ہونے سے پہلے پورا جزیرۃ العرب اعلیٰ اخلاق کی بنا پر میرے آقا کے کردار سے متاثر ہو کر اسلام کے حلقے میں داخل ہو چکا۔ عدی بن حاتم طائی کی سخاوت مشہور زمانہ ہے، اور کسی کی سخاوت کو جب سخاوت میں مثال کو پیش کرنا ہوتا ہے تو حاتم طائی کے نام کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اسی مشہور زمانہ حاتم طائی کے لڑکے حضرت عدی، قبیلے کیسے یہ تعلق رکھتے ہیں؟ جب اسلام عرب میں پھیل رہا تھا اور قبائل میں اسلام کی دعوت پیش کی جا رہی تھی، تو عدی نے اپنے ایک عربی غلام سے کہا کہ سنا ہے محمد اپنے لشکر کے ساتھ ہمارے یہاں بھی آنے والے ہیں، ایک تیز رفتار اور طاقتور اونٹوں کا جتھا تیار کر کے رکھو، اور جیسے ہی محمد آئے مجھے ان کی آمد کی خبر دے دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ جب دعوت التبلیغ کے لیے تشریف لے جانے لگے، اس عربی غلام نے حضرت عدی سے کہا کہ محمد آ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو اور خاندان والوں کو جو بھی ملا اونٹوں پر سوار کر کے تیز رفتاری کے ساتھ دوڑایا اور ملک شام کی طرف رخ کیا، کیونکہ یہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھے، اور اس وقت ملک شام میں رہنے والے بھی حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تھے، تاکہ اپنے ہم مذہب لوگوں میں جا کر مل جائے اور وہاں ان کو پناہ اور امن و سکون نصیب ہو جائے۔ یہ تو چلے گئے، لیکن اپنی بہن، ان کی بہن کسی ضرورت سے کہیں گئی ہوئی تھی، وہ ساتھ میں نہ جا سکی۔ اتنے میں آقا آئے، ان کی بہن، بچے اور عورتوں کو آقا اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور آپ نے ایک جگہ ان کے قیام کا انتظام کیا۔ جب آپ اپنے حجرے سے مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لانے لگے، راستے میں حاتم طائی کی بیٹی حضرت عدی کی بہن کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر احسان کیجئے، اللہ آپ کے اوپر احسان کرے گا۔ آپ آگے تشریف لے گئے۔ دوسرا دن آیا، پھر یہی کہا، آپ پھر بھی گزرے ہوئے چلے گئے۔ تیسرا دن آیا، پھر اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیجئے، اللہ آپ کے اوپر احسان کرے گا۔ آپ نے فرمایا، میں نے تمہیں اور جتنے تمہارے ساتھ ہیں سب کو آزاد کیا اور سب کے اوپر احسان کیا، اور پھر ان کے لیے سواری کا انتظام کیا، جوڑے کا انتظام کیا، ضرورت کی چیزوں کا انتظام کیا، اور کھانا پینا کا انتظام کر کے ان کو ان کے قبیلے کی طرف روانہ کر دیا۔ سواری پر سوار ہو کر حاتم طائی کی بیٹی ملک شام میں جب اپنے بھائی سے ملاقات کرتی ہے، سب سے پہلے ناراضگی کا اظہار کرتی ہے کہ اپنے باپ کی بیٹی کو تم چھوڑ کر اور اپنے اہل خانہ کو لے کر یہاں آ گیا، اور بے یار و مددگار تو نے مجھے چھوڑا۔ حضرت عدی کہتے ہیں، تمہارے ساتھ محمد نے کیا معاملہ کیا؟ کہا کہ اگر وہ نبی برحق ہے فوراً ان کی طرف سبقت کرو، اور تمہارے لیے یہ فضیلت اور سعادت کی بات ہے، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو میں نے دنیا میں ایسا کوئی بادشاہ دیکھا نہیں۔ حضرت عدی آقا کی خدمت میں آتے ہیں اور پوچھا، آپ نے کون؟ کہا، میں حاتم طائی کا لڑکا عدی ہوں۔ آپ فوراً اپنے کمرے میں لے گئے، آپ نے گدا بچھایا اور کہا کس پر بیٹھو؟ کہا نہیں، آپ ہی تشریف رکھیں۔ آقا نیچے بیٹھے اور حضرت عدی کو اپنے گدے پر بٹھایا۔ یہ ہے آنے والے مہمان کے لیے اعلیٰ اخلاق، اس لیے کہ میرے آقا نے تعلیم دی ہے، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اپنے مہمان کا اکرام کرے، جو اپنے مہمان کا اکرام کرے گا اس کے ایمان کی سلامتی کی میرے آقا نے شہادت دی ہے اور بشارت سنائی ہے۔
یہ سچا پکا مومن ہے جو اپنے مہمان کو عزت دے رہا ہے اور اکرام کر رہا ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم آنے والے مہمان کے ساتھ بھی میرے آقا کا کیسا برتاؤ سلوک ہوتا تھا اور آپ کتنی عزت دیتے تھے، یہ ہے اعلیٰ اخلاق۔ میرے آقا نے فرمایا، اے علی کیا تم اسلام قبول کرنے سے اس لیے رک رہے ہو کہ مسلمان کمزور ہیں، ان کے پاس مال و دولت نہیں؟ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ آدمی پیسہ لیے پھرے گا لیکن کوئی اس کی زکات کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج اگر مسلمانوں کی تعداد کم دیکھ کر تم اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہو، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ ایک عورت قادسیہ سے زیوروں سے لدی ہوئی اونٹ پر سوار ہو کر سفر کرے گی، مکہ مکرمہ پہنچے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، اللہ کے علاوہ اس کو کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ اور تم دیکھ رہے ہو کہ مسلمان مال و دولت کے اعتبار سے کمزور ہیں، تو میں بابل کے سفید محلات کو دیکھ رہا ہوں، میں قیصر و کسریٰ کے تاج و تخت اور ان کے شاہی محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ میری امت اور میرے پیروکار اور جانثار ان کے مالک بن جائیں گے۔ حضرت علی نے ایمان کو قبول کیا اور کہا، دو چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی کہ قادسی کے بابل کے سفید محلات کے صحابہ کرام مالک بن گئے۔ ایک عورت قادسیہ سے تنہا سفر کر رہی ہے، کسی کا اس کو ڈر نہیں تھا، زیوروں سے لگی ہوئی تھی، اتنا پرامن زمانہ آیا۔ اور تیسرا میں نہ دیکھ سکا، وہ آنے والے زمانے میں ہوگا کہ آدمی زکات کا پیسہ لیے پھرے گا لیکن کوئی اس کو قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ اللہ اس امت مسلمہ کو اتنا مال و دولت عطا فرمائے۔ میرے آقا کے یہ اخلاق کہ آنے والے مہمان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں۔ حاتم طائی کی بیٹی میرے آقا کے اعلی اخلاق کی شہادت دے رہی ہے کہ میں نے ایسے اعلی اخلاق والا اس دنیا کے اندر اپنی زندگی میں کسی انسان کو نہیں دیکھا۔ کفار مکہ نے اخلاق پر انگلی اٹھائی تھی، جب اسلام پھیلا پورے جزیرۃ العرب کے اندر اعلی اخلاق کی وجہ سے اسلام پھیل گیا اور پورا عرب اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اور جب جزیرۃ العرب سے اسلام نکلا ہے تو پھر مصر پہنچا، افریقہ، فرانس کے میدان، ایشیا اور اٹلی، سوئٹزرلینڈ اور فرانس کے پائر نیر تک اعلی اخلاق کی وجہ سے اسلام پہنچ گیا۔ جب یورپ کے اندر اسلام داخل ہوا ہے تو وہ حیرت میں پڑ گئے کہ آخر وہ بدو لوگ، وہ دیہات کے رہنے والے لوگ، اونٹوں کے چرانے والے، بکریوں کے گلے باز، مینگنیوں میں کھیلنے والے، صحرائی اور جنگل کی زندگی بسر کرنے والے آخر اتنی بڑی مملکت کے مالک کیسے بن گئے کہ جنہوں نے اپنے پیروں سے پورے جزیرۃ العرب کے صحراؤں کو پامال کیا اور پامال کرتے ہوئے اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے فرانس کے میدانوں تک پہنچ گئے، جنہوں نے اسلامی پرچم کو افریقہ کے جنگلات میں لہرایا ہے، جنہوں نے اسلامی پرچم کو ایشیا کے اندر پھیلا دیا۔ مصر ان کے حلقے میں داخل ہو گیا، فرانس اسلام کے حلقے میں داخل ہو گیا، اور اب یورپ کے اندر اسلام نے اپنا قدم رکھا ہے، یہاں تک کہ ایک زمانہ وہ آیا کہ اسپین کے اوپر اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ یورپ سے اور دوسرے یورپین ممالک سے بڑے بڑے عیسائی اور پادری اور پوپ اور اعلیٰ ذہن رکھنے والے نوجوان وہاں کے دانشکدوں، جامعات، وہاں کے مدارس اور وہاں کی یونیورسٹیز جو اسلامی تھی ان کے اندر داخلہ لینے لگے اور اس بات پر تحقیق کرنے لگے، ریسرچ کرنے لگے کہ آخر اسلام کے پھیلنے کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں۔ عربی میں مہارت حاصل کی، اسلامی علوم و فنون کو انہوں نے پڑھا، قرآن کریم کا گہرائی سے مطالعہ کیا، احادیث شریفہ کو کھنگال ڈالا، چھان ڈالا، سیرت طیبہ کا بنظر عمیق انہوں نے مطالعہ کیا، اور پھر
لیکن تعصب کی اینت کو انہوں نے نہیں اتارا. ان کے دلوں کے اندر اناد تھا، تعصب تھا، ضد تھی، ہر دھرمی تھی. وہ اگرچہ تحقیقات کر رہے تھے، ریسرچ کر رہے تھے اسلام کے حلقے کے بڑھنے کی اور اسلام کی اشاعت کی، لیکن پھر بھی دلوں کے اندر تعصب اور اناد کی آگ جل رہی تھی. حسد کے شعلے ان کے دلوں کے اندر پھیل موج سن تھے، اور وہاں سے بڑھ کر پھر اپنے ملکوں کے اندر گئے. اور ایک زمانہ وہ آیا جب پرتگال نے تمام ساحلی علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور جتنے بحری راستے تھے، سمندری راستے تھے، پرتگیزی اور یورپ کے انگریزوں نے ان راہوں پر قبضہ کر کے پوری دنیا پر حکومت کرنے کی انہوں نے ٹھان لی، اور یہ سوچا کہ ہم اپنی تہذیب کو پورے عالم کے اوپر تھوپ کر رہیں گے، مسلط کر کے رہیں گے. جبکہ ایک زمانہ یہ تھا کہ اسلام جزیرہ العرب سے نکل کر اپنی تہذیب سے، اپنے علم سے، اپنے فن سے اس نے مصر کو متاثر کیا، شام کو متاثر کیا، افریقہ کے اوپر اپنی چھاپ ڈالی. اس نے انگلستان کو متاثر کیا، اس نے فرانس کے کتنے علاقوں کو متاثر کیا، اور اسپین جو ایک مغربی ملک ہے، پورا ملک اسلامی تہذیب سے متاثر ہو کر، اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کی دامن میں آ کر پڑ گیا. لیکن اب انگریزوں نے اپنی تہذیب کو مسلط کرنے کی ٹھانی، اور جب اس ملک پر، مصر پر اور دوسرے ممالک پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، تو ہمارا علمی سرمایہ، ہمارے علمی ذخائر، ہماری نادر کتابیں جو ہمارے ائمہ مجتہدین نے، فقہاء کرام نے، بڑے بڑے مصنفین نے، مجددین نے اور دوسرے علماء امت نے لکھی تھی اور علمی کارنامے انجام دیے تھے، ان کو سمیٹ کر، تلاش کر کر کے، ان کو چن چن کر وہ انگلستان لے گئے، سوئٹزرلینڈ لے گئے، جرمنی لے گئے. انہوں نے آئرلینڈ کے اندر اپنے کتب خانے قائم کیے اور اپنی یونیورسٹیز اور جامعات قائم کیے. انگلستان اور انگلینڈ کے اندر انہوں نے اپنے ادارے قائم کیے. انہوں نے اٹلی اور اقالیہ کے اندر اپنے علمی ادارے قائم کیے، اور مقصد یہ تھا کہ ہم تحقیقات کریں کہ آخر اسلام پھیلا کیوں ہے. وہ ہمارے علمی سرمائے سے فائدہ اٹھاتے رہے، اور پھر اسلام کی صورت کو مسخ کر کے امت کے سامنے، دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے رہے. اگر آپ انگریز مصنفین کی کتابوں کو پڑھو گے تو بہت سارے تو اس میں انصاف پرور گزرے ہیں جنہوں نے انصاف سے کام لیا ہے، لیکن اکثریت ایسے مغربی اور یورپین مصنفین کی گزری ہے جنہوں نے میرے آقا کی سیرت اور میرے آقا کی حیات طیبہ پر طرح طرح کے الزام لگائے ہیں اور کردار کشی کرنے کی کوشش کی. جس طرح کفار مکہ نے ایک پروپیگنڈا کیا تھا، ایک زمانے تک یورپین مصنفین بھی پروپیگنڈا کرتے رہے، لیکن اللہ نے ایسے افراد بھی پیدا کیے جنہوں نے حق کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا کہ اعلیٰ اخلاق تھے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. 1450 سال سے آج تک زمین اور آسمان کے درمیان فضائے بسیط میں یہ آیت کریمہ ایک چیلنج بن کر گونج رہی ہے، اور قیامت کے برپا ہونے تک گونجتی رہے گی کہ ایسے اعلیٰ اخلاق کا حامل اس دنیا کے اندر نہ آیا اور نہ قیامت تک آئے. تھامس کارلائل کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک انگریز گزرا، عیسائیت کا مبلغ، انگلینڈ کی کیمبرج یونیورسٹی کا پروفیسر، اور ایسا بڑا استاد، معلم اور پروفیسر جس کے اوپر یورپ کو ناز تھا اور وہ اسلامی تاریخ سے واقفیت رکھتا تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میرے آقا تک
انبیاء اکرام جتنے تشریف لائے ہیں ان تمام سے واقفیت رکھتا تھا. اسے علم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں ڈال دیا گیا. ان کی ماں نے وہ معجزے کے طور پر سلامت رہے. فرعون کے محل میں پرورش ہوئی اور پھر جوان ہوئے، مدین گئے، وہاں واپسی میں نبوت ملی.